ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اس تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ اجلاس کے صدر محترم، دیگر حضرات، مہمانان کرام، خاص طریقے پر ہمارے برادر مکرم جناب مولانا مفتی عبدالعظیم صاحب ملی، اورنگ آباد کے مشہور سماجی کارکن اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے مدعو خصوصی جناب مجاہد پٹیل صاحب، ہمارے مخلص جناب پروفیسر مجاہد صاحب، اور تمام علماء کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ چکل تھانہ کے تمام باغیرت مسلمان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ پہلی مرتبہ اس طرح کا کوئی اجلاس یہاں پر رکھا ہے۔ علماء کرام کی اور خاص طریقے پر ہمارے عزیز جناب مفتی عبدالحکیم صاحب کی کوششیں اس سلسلے میں لائق تحسین ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمام منتظمین جلسہ کو قبول فرمائے اور آج کے اس اجلاس کو مقصد کے لحاظ سے کامیاب فرمائے۔ آپ سب جس جذبے کے ساتھ اور جس ذوق و شوق کے ساتھ اس جلسے میں آئے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو یہاں کوئی ایسا پیغام دیا جائے جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لائیں، اپنے سماج اور معاشرے میں بھی تبدیلی لانے کی محنت کریں، اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان حالات کو بھی بدلنے کے لیے بھرپور طریقے پر کوشش کریں۔ آج کے اس اجلاس کے دو عنوانات تھے، ایک عنوان تحفظ شریعت ہے اور دوسرا عنوان اصلاح معاشرہ ہے۔ شریعت کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ سب کو اس کا معنی اور مطلب پتہ ہو، لیکن عام طریقے پر ایسا ہوتا نہیں۔ اب پورے ملک میں اس وقت مسلم پرسن اللہ کا لفظ چلا ہوا ہے، پورے ملک میں مسلمانوں کی زبان پر بھی ہے اور غیر مسلموں کی زبان پر بھی، لیکن اگر معلوم کیا جائے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسلم پرسن اللہ کے اصل معنی اور مفہوم اور مطلب کو سمجھتے ہیں تو بہت تھوڑے لوگ بتا پائیں گے۔ یہ شاید اس مجمع میں صرف اتنے لوگ بتا سکیں کہ اگر انگلیوں پر ان کو گنا جائے گا تو ان کے نام پہلے ختم ہو جائیں گے، انگلیاں پھر بھی باقی رہیں گی۔ عام طور پر تو ہمارے مسلمان بھائی مسلم پرسن اللہ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ثناء اللہ کا بھائی ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ شریعت بھی ہم بہت کہتے ہیں، لیکن کیا مطلب ہے شریعت کا؟ اسی لیے میں آج اپنی گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سمجھیں کہ شریعت کیا ہے۔ جس مسلم پرسن اللہ کے بچانے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مسلم پرسن اللہ کیا ہے؟ میں آپ کو بہت آسان کر کے بتاؤں گا، کوشش کروں گا، اللہ میری مدد فرمائے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کی توفیق دے دے اور صلاحیت عطا کر دے، ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اتنے مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ سننے والے برکت کے طور پر تو سن لیتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب ہم لوگ پڑھتے تھے کہ ایک بڑے پیر صاحب تھے، بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، بڑی شہرت تھی ان کی۔ دیہات کے کچھ لوگوں نے سنا کہ بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ذرا چلیے ملاقات کر کے آتے ہیں، حضرت کی زیارت کر کے آئیں گے، کچھ نصیحت سن کے آئیں گے۔ چلے گئے، حضرت کی مجلس کا وقت تھا اور حضرت تشریف فرما تھے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو بزرگ بھی تھے اور بڑے عالم بھی تھے، زبان پر ان کے
بہت اونچے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ آ کر بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ آج مزرعہ میں تقاطر امطار نہیں ہوا، آج مزرعہ میں تقاطر امطار نہیں ہوا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کے بھی سر سے 6 فٹ اوپر گیا ہوگا یہ جملہ، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آج کھیت میں بارش نہیں ہوئی، یہ فرمانا چاہ رہے تھے، لیکن الفاظ ایسے استعمال کیے کہ آج مزرعہ میں تقاطر امطار نہیں ہوا۔ اب وہ تو بیچارے دیہات کے لوگ تھے، ان کو تو آسان اردو بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ جب اتنی بھیانک اردو انہوں نے سنی تو ایک دیہاتی دوسرے سے کہنے لگا کہ چلو چلو واپس چلو، ابھی حضرت وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ابھی کچھ ذکر کر رہے ہیں، تو واپس چلا جائے، جب حضرت وظیفے میں نہیں ہوں گے تب آ کے نصیحت سن لیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عام طریقے پر کسی چیز کے سمجھانے کے لیے بہت مشکل الفاظ کا سہارا لینے سے یہ دشواری ہوتی ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور میں آج آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے درمیان میں کچھ پوچھتا بھی رہوں گا، ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھیے گا۔ اگر غلط جواب دیا گیا تو 5551 روپیہ جرمانہ ہوگا، اور اگر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء میں سے کسی نے میری پوچھی ہوئی بات کا جواب دیا تو اس کے اوپر 10,151 روپے کا جرمانہ ہوگا۔ جو کہنا ہے آپ کو کہنا ہے، اس لیے بہت دھیان سے سنیے، اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے تو میں اسے دہرا دوں گا، لیکن اللہ کے لیے آج کچھ سمجھ کر جائیے۔ کیا ہے شریعت؟ جس شریعت کے بچانے کی ہم بات کر رہے ہیں، جس شریعت کے عنوان پر جلسے کر رہے ہیں، جس شریعت کے لیے جان دے دینے تک کے لیے ہم تیار ہیں، وہ شریعت ہے کیا؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ پاکیزہ کتاب ہے جو تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک ایک چیز کو پوری وضاحت سے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے اس پاک کتاب میں شریعت کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس دین کے ایک طریقے پر آپ کو کاربند کر دیا ہے، اس دین کے ایک راستے پر آپ کو چلا دیا ہے، آپ اسی کی پیروی کیجیے، اسی راستے پر چلیے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک نظام جو اللہ نے اپنے دین کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے، اسلام کے ذریعے جو ایک نظام زندگی گزارنے کا، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گود تک، بلکہ وہاں سے آگے جنت یا جہنم تک، عالم دنیا اور عالم برزخ اور عالم آخرت، ان تمام سے متعلق جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا نظام، اس نظام کا نام ہے اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، اللہ کا دستور۔ جس طرح جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کا ایک قانون ہے، اس میں ہدایتیں ہیں، اس میں لوگوں کی زندگی کے بارے میں احکامات ہیں، اس میں سزائیں ہیں، عمل کرنے والوں کے لیے انعامات ہیں، عمل نہ کرنے والوں کے لیے
سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں اور دشواریاں ہیں، اسی طرح اللہ کا دیا ہوا ایک قانون ہے کہ کس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے، کیسے جینا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینا ہے، انتقال ہو جائے تو کس طرح مردے کو دفنانا اور کفنانا ہے۔ ایک انسان زندگی میں جتنے مرحلوں سے گزر سکتا ہے ان تمام مرحلوں کے بارے میں تمام تر ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے جس پاکیزہ نظام کی شکل میں عطا کی ہیں، اسی نظام کا نام ہے اللہ کی شریعت اور اللہ کا قانون۔ پھر میرے الفاظ پر دھیان دیجیے، ایک ایک چیز اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کے ذریعے اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ ایک ایک چیز۔ ایک یہودی نے ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں اور صحابہ کی جماعت میں سب سے لمبی عمر پانے والے، سب سے لمبی عمر ان کی ہوئی، علماء نے لکھا ہے 250 سال عمر، اور بعض علماء نے لکھا ہے 350 سال عمر۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ 250 سال عمر ہونے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، سب سے لمبی عمر۔ ان سے ایک شخص نے، کافر نے طنز کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ عجیب ہے تمہارے پیغمبر، ہر چیز تم کو سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ طنز کر رہا ہے کہ اتنے بڑے تمہارے پیغمبر ہیں اور اتنی معمولی چیزوں کو، اتنی چھوٹی چیزوں کو اپنی زبان پر لاتے ہیں اور تم کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ وہ طنز کر رہا تھا، حضرت نے الٹا کر جواب دیا، فرمایا کہ ہاں، ہم کو فخر ہے کہ ہمارا پیغمبر ایسا ہے جس نے زندگی کے کسی بھی حصے میں ہم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ حضرت سلمان فارسی کا جواب ہے۔ عجیب تھے حضرت سلمان فارسی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے، ایک شخص آئے، آ کر کہنے لگے کہ آج تو عجیب بات ہوئی، میں نے سلمان فارسی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سلمان۔ کہا تمہارے والد کا نام؟ فرمایا انا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ باپ کا نام نہیں لیا، کہا انا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ان کا جواب اتنا پسند آیا کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا وانا ابن الاسلام، میں بھی اسلام ہی کا بیٹا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی پہلے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، پھر عیسائی ہوئے، بڑی لمبی داستان ہے ان کی، پھر عیسائی ہوئے۔ عیسائی بننے کے بعد عیسائی علماء کی خدمت میں رہے، ایک عالم کی خدمت میں رہے، بہت دنوں تک رہے، دین سیکھتے رہے۔ انتقال کا وقت آیا تو اس سے پوچھتے تھے کہ مجھے کسی اور بڑے عیسائی عالم کا پتہ بتا دیجیے۔ وہ جو پتہ بتاتے تھے وہاں جاتے تھے، الگ الگ شہروں میں گئے، ایک کے بعد ایک 20 عیسائی عالموں کے پاس جا کر انہوں نے دین سیکھا۔ کیسا شوق تھا دین کا، عیسائی تھے۔ جب آخری عیسائی عالم کا انتقال ہونے لگا اور اس عالم سے حضرت سلمان نے کہا کہ اب آپ کا بھی انتقال ہو رہا ہے، اب میں کس سے دین سیکھوں گا، کسی کا آپ پتہ بتا دیجئے۔ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ میرے بیٹے تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کسی کا پتہ بتا دوں جس سے تم دین سیکھو، تو صاف سنو، اب حضرت عیسیٰ کے دین پر کوئی باقی نہیں رہا، ان کی تعلیمات مٹا دی گئی، ان کی لائی ہوئی کتاب میں ملاوٹ کر دی گئی۔
اب ان کا دین باقی نہیں رہا، لیکن جو نشانیاں ہم نے آسمانی کتاب میں پڑھی ہیں اور جو علم اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہے، اس کی روشنی میں تم سے کہتا ہوں کہ اب آخری پیغمبر کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب وہ تشریف لانے والے ہیں جن کی خوشخبری ہماری کتاب میں دی گئی۔ پڑھو قرآن جس میں کہا گیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، بشارت اخی عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ کی خوشخبری ہوں، ورؤیا امی، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی طرف اشارہ کیا کہ میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو بشارت دی گئی۔ اس عیسائی عالم نے کہا کہ وہ نبی اب تشریف لانے والے ہیں، اور سنو میں نشانی بتاتا ہوں، وہ پتھریلی سرزمین پر میں بھیجے جائیں گے۔ یہ تو فارس میں ہے، فارس میں عرب سے بہت دور کے علاقے میں، وہاں وہ عیسائی عالم کہتا ہے کہ پتھریلی سرزمین میں آئیں گے وہ آخری نبی۔ اور سنو لا یأکل الصدقہ، صدقے کا مال استعمال نہیں کریں گے، ہدیہ استعمال فرمائیں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ مہر نبوت، دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا ایک ابھار ہوگا، جیسے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اتنا بڑا گوشت کا ابھار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا ابھار ہوگا، مہر نبوت ہوگی۔ یہ سب نشانی دیکھ لینا تب ایمان قبول کرنا۔ اب ان کا انتظار کرو، وہ آ جائیں، ان کے دست مبارک پر ایمان لانا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا، اور میں نے مزدوری کر کے محنت کر کے کچھ اونٹ کچھ بکریاں جمع کیے، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ عرب کا کوئی قافلہ آئے گا تو بتا دینا، اس لیے کہ پتھریلی سرزمین عرب کی سرزمین ہے۔ ایک قافلہ آیا، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے ساتھ لے چلو۔ ان لوگوں نے مجھے ساتھ میں لے لیا، میری بکریاں اور اونٹ بھی لے لیے، اور مجھ کو آگے لے کر چلے، اور پھر مجھ پر ظلم کیا اور مجھ کو اپنا غلام کہہ کر بیچ دیا۔ آپ سوچئے کہ اب وہ کہاں جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرما دیا تھا کہ وہ آئیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حفاظت جس سفینے کی اسے منظور ہوتی ہے، اللہ جس کشتی کی حفاظت کرتا ہے، حفاظت جس سفینے کی اسے منظور ہوتی ہے تو کنارے تک خود اسے لا کے طوفان چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا کہ ان کی حفاظت ہوگی اور یہ پہنچائے جائیں گے۔ چنانچہ جس شخص نے خریدا وہ قبا کا رہنے والا تھا، جو مدینہ پاک کے قریب کی آبادی ہے، وہاں کے رہنے والا شخص تھا، وہ خرید کر لے کر چلا گیا۔ حضرت سلمان فارسی غلام ہیں، کھجوروں کے باغ میں کام کرنے پر مجبور ہیں، بہت دن گزر گئے۔ اچانک ایک دن ان کے مالک کا چچا زاد بھائی بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا اپنے بھائی سے، ان کے مالک سے کہنے لگا کہ ارے تم نے سنا نہیں، ہماری بستی میں ایک شخص آیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور کھجور کے خوشے ٹھیک کر رہا تھا، جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی، شوق کے مارے میں وہیں سے کود گیا، اترا بھی نہیں، وہیں سے چھلانگ لگا تھا، اور آ کر اس شخص سے پوچھا پھر سے کہو تم نے کیا کہا؟ تو میرے مالک نے مجھ کو ایک تماچا مارا اور کہا جا تو اپنا کام کر، تجھ کو ان باتوں سے کیا مطلب آیا؟ میں لوٹ گیا، لیکن وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی کہ ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے آپ نے قبا میں قیام فرمایا تھا، 14-15 دن آپ قبا میں رہے،
اسی مدت کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ شام کو میں نے کچھ کھجوریں ساتھ میں لی اور لوگوں سے پوچھتا ہوا گیا کہ وہ مکہ مکرمہ سے آنے والا شخص کہاں ہے؟ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، میں نے وہ کھجوریں آگے بڑھائی اور کہا کہ آپ مسافر ہیں، آپ کے ساتھ کچھ غریب بھی ہیں، یہ کھجوریں صدقے کی ہیں، ان کو لے لیجیے، صدقے کی کھجوریں۔ کہتے ہیں میری نگاہوں نے دیکھا کہ وہ کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لی اور اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا دی، ایک کھجور بھی آپ نے نہیں کھائی۔ میرے دل سے آواز آئی کہ یہ نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر میں واپس آ گیا، چند دنوں کے بعد پھر کچھ کھجوریں لے کر خدمت میں گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا چکے تھے، مدینہ حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کو دفن کر کے آئے تھے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی کھجوریں پیش کی اور کہا ہدیے کی کھجوریں، تو کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خود بھی تناول فرمائی کھجوریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائی۔ میرے دل نے کہا کہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب وہ جو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے اس کو کیسے دیکھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہنے ہوئے ہیں، اوپر سے چادر بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ کیسے میں کہوں کہ آپ اپنی چادر اور کرتا ہٹا کر اپنا جسم دکھائیے؟ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں ذرا چکر لگا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کپڑے کے اوپر سے کچھ نظر آ جائے۔ میں نے چکر لگایا، گھوما، پھر دوبارہ چکر لگایا، تیسری مرتبہ چکر لگا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نظر اٹھا کر اور آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ سلمان ادھر آ، میں تجھ کو بتاتا ہوں وہ چیز جس کو ایک عیسائی عالم نے مرتے دم تجھ سے بیان کیا تھا کہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ میں تجھ کو دکھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تھی جو زمانوں کے پار بھی دیکھ لیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا میں تجھ کو بتاتا ہوں وہ چیز، اور پھر آپ نے اپنی چادر گرا دی اور اپنا کرتا ہٹا دیا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے مہر نبوت کو دیکھا اور میں محبت کے مارے اس پر گر پڑا، میں نے اس کو چوما، بوسا دیا اور اسی مجلس میں حضور کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا، اسی مجلس میں ایمان قبول کیا۔ یہ سلمان فارسی ہیں، اسلام کے آغوش میں پلے اور پڑھے اور اللہ نے ان کو بہت اونچے مقام تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ سلمان تو ہمارے خاندان میں سے ہے، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے، سلمان فارسی۔ تو جب ایک کافر نے ان سے یہ بات کہی کہ تمہارا پیغمبر جس کو تم اتنا اونچا مانتے ہو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تم کو بیان کرتا ہے، تم کو بتاتا ہے استنجا کیسے کرنا یہ بتاتا ہے، حضرت سلمان فارسی نے کہا ہمیں فخر ہے کہ ہمارا پیغمبر ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، جو شریعت دی، جو نظام عطا کیا، اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی رہبری اور رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کسی سے قانون ادھار مانگنے جائیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کسی اور تہذیب، کسی اور مذہب کے انسانوں کے پاس جا کر کہیں کہ بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم کو ذرا اپنے مذہب کی خیرات دے دو۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ منصفانہ، عادلانہ، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ مستحکم، سب سے زیادہ پاکیزہ اگر کوئی نظام زندگی ہو سکتا ہے تو وہ نظام زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نظام زندگی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل کر دیا گیا، نعمت پوری کر دی گئی اور اسلام کو قیامت تک کے لیے بطور دین پسند کر لیا گیا۔ یہ دین، یہ شریعت، یہ قانون، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا نظام قیامت تک کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر ملک کے لیے، کالوں کے لیے،
گوروں کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، بادشاہوں کے لیے، رعایا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، چاہے عالم ہو چاہے جاہل، چاہے پڑھے لکھے ہو چاہے بے پڑھے لکھے، چاہے اسلامی علوم حاصل کیے ہوئے ہوں چاہے انگریزی تعلیم پائے ہوئے ہوں، چاہے وہ سمجھدار ہو یا نہ سمجھ ہو، چاہے جھوپڑی میں رہنے والے ہوں چاہے محلوں میں زندگی بسر کرنے والے ہوں، چاہے سڑکوں پر پیدل چلنے والے ہوں یا کاروں میں گھومنے والے ہوں، اللہ کا نظام سب کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ اسی لیے اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نگاہ میں دین بس اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو قبول کرے اللہ سے اور اللہ کے پاک رسول سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں، اور وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، بہک گیا، اور اس کے لیے نقصان کا، خسران کا، ہمیشہ ہمیش کی ناکامیابی کا فیصلہ کرتا ہے۔ کامیابی صرف اللہ کے دین میں، کامیابی صرف اللہ کی شریعت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت نظام دیا، آپ غور کیجئے کتنا خوبصورت نظام ہے۔ بہت سارے احکامات کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن جو آج کل بہت بڑے پیمانے پر پورے ملک میں جو مسئلہ اٹھایا گیا وہ ہے مسلمانوں کے نکاح اور طلاق سے جڑے ہوئے معاملات۔ طلاق کا مسئلہ اٹھایا گیا اور ایک سے زیادہ شادی کا مسئلہ اور حلالہ کا مسئلہ اور عورتوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ۔ اس کو قانونی زبان میں جینڈر جسٹس کہا جاتا ہے، یعنی صنفی مساوات۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب جو عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے۔ آپ نے آج کے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اے ٹی ایم بند ہو رہے ہیں، کیش لیس ہو چکے۔ کیوں؟ پیسے ہی نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، اے ٹی ایم بند ہو رہے ہیں، کرنسی نہیں ہے، نوٹ نہیں ہے۔ ایک تو نوٹ بندی ہوئی تھی، ہمارا ملک عجیب و غریب ہے، جو آتا ہے کچھ نہ کچھ بند ہی کرتا ہے۔ ایک خاتون آئی تھی، انہوں نے نسبندی کی، ایک صاحبزادے آ گئے ماشاءاللہ شادی شدہ کمارے، انہوں نے آ کے دوسرا کام کیا۔ پہچان گے نا آپ؟ ماشاءاللہ چکل کھانے والے بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ آپ لوگ اپنی سمجھداری کی زکوٰۃ نکالا کیجئے تاکہ اورنگ آباد والے بھی سمجھدار ہو جائیں۔ زکوٰۃ نکالا کیجئے اور اورنگ آباد میں بھٹک لیجئے۔ تو ایک نے کی تھی نسبندی، یہ صاحبزادے آئے شادی شدہ کنوارے، انہوں نے کیا کیا؟ نوٹ بندی۔ اب اللہ نہ کرے کہ کوئی تیسرا آئے اور وہ سانس بندی ہی کر دے، کوئی بعید نہیں ہے ان لوگوں سے کہ کب کیا کرے گا۔ اس لیے کہ یہ بھی جو حضرت ہیں نوٹ بند کرنے کے وقت اچانک تشریف لائے نومبر میں، اور ایک جیب سے انہوں نے 500 کی نوٹ نکالی، ایک سے 1000 روپے کی، اور وہ تو اچھا ہوا کہ کسی خانقاہی سلسلے سے تعلق نہیں ہے ان کا، ورنہ کہتے کہ رات کو مجھ کو خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ دونوں نوٹ بند کر دیے جائیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ دونوں نوٹ آج سے بند۔ وہ بحران ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ یہ کرنسی کا نیا بحران آیا۔ کیوں آیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ اس لیے کہ ملک کے نظام کو اتنا چوپٹ کر دیا گیا ہے، اکنامک سسٹم اتنا تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس پوری طریقے سے ملک کرپشن کا شکار ہو رہا ہے کہ لوگ ہزاروں ہزار کروڑ روپے لے کر بھاگ رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ حضرت جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا تشریف لانے سے پہلے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ یاد ہے نا آپ لوگ؟ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ ہم لوگ مولوی لوگ ہیں، ہم لوگوں نے مدرسے ہی میں پڑھا ہے، مدرسے ہی سے جڑے ہوئے ہیں، مدرسے ہی میں مریں گے۔ ہم لوگوں کا حساب کتاب یہ ہے کہ جو جملہ حذف کر دیا جاتا ہے وہ بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں،
اور چھپی ہوئی ضمیروں کے ڈھونڈنے میں تو ہم لوگ امام ہیں، تو چھپی ہوئی ضمیریں بھی ڈھونڈتے ہیں اور حذف کیے ہوئے جملے بھی پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو فرمایا تھا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، اس کے آگے ایک اور جملہ تھا، وہ یہ کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بلکہ لوگوں کو لے کر بھاگنے دوں گا۔ یہ ہوئی پوری بات۔ تو یہ شروع ہے سلسلہ، ہزاروں کروڑ لے کے بھاگا۔ ابھی میں نے 4-5 دن پہلے پٹنہ میں بہت بڑے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، جہاں لگ بھگ 15 سے 20 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا، اور آزاد ہندوستان میں شاید اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر ایک ساتھ اتنا بڑا مجمع کہیں جمع نہیں ہوا جتنا بڑا مجمع 15 اپریل کو گاندھی میدان پٹنہ میں جمع ہوا۔ میں نے وہاں ایک بات کہی تھی انتظامیہ کو بھی مخاطب کرتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ وہاں بہت بڑی تعداد میں پولیس کے لوگ، انتظامیہ کے افراد اور سرکاری ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے۔ میں نے ان سے یہ بات کہی تھی، اور آپ کو بھی امانت کے طور پر یہ بات کہتا ہوں، اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ درود شریف پڑھیے آپ جب تک کہ بھائیوں آپ لوگوں کو پیسہ لے کر بھاگنا ہے تو لے کر بھاگیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اتنا لے کر بھاگیے کہ ہم لوگ گن سکیں۔ آپ تو اتنا لے کر بھاگ جا رہے ہیں کہ نہ ہم گن پا رہے ہیں نہ آپ رکھ پا رہے ہیں، ہزار کروڑ روپے لے کے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت اس ملک کی صورتحال ہے، انتہائی ابتر صورتحال، انتہائی خراب صورتحال، اور ملک ہر دن پریشان حالی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بد امنی بڑھ رہی ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ اخبارات دیکھیے، سروے کیا گیا ہے کہ بے لگام بیانات، نفرت پھیلانے والے بیانات، بھڑکاؤ بھاشن 500 گنا زیادہ بڑھے ہیں اس اقتدار کے قائم ہو جانے کے بعد۔ 500% کا اضافہ ہوا ہے، یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے، 500%۔ پورے ملک میں بد امنی پھیل رہی ہے، لوگ درندے بن رہے ہیں، اور جو قانون کی بالادستی اور حکمرانی ہونی چاہیے وہ گھٹتی جا رہی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ اناؤ میں ایک عورت کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کیا گیا، عزت لوٹی گئی، وہ دوسرے مذہب کی خاتون ہے لیکن اس کی عزت لوٹی گئی، ہمیں اس کا درد ہے۔ اور عزت کے لٹیرے اور اس کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ اقتدار سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ بیچاری فریاد کرتی رہی، پولیس تھانوں میں جاتی رہی، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی رہی، لوگوں سے رو رو کر اپنی داستان بیان کرتی رہی۔ یہ اس ملک میں جہاں عورتوں کی حفاظت کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، جہاں بہت بڑے بڑے قوانین بنانے کی بات کی جا رہی ہے، جہاں جینڈر جسٹس کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، وہاں یہ صورتحال ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، ریپ کیا گیا اور بہت برا سلوک کیا گیا، پھر اس کی فریاد نہیں سنی گئی، پولیس والوں نے دھکے دے کر نکال دیا، کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں۔ باپ نے صدائے احتجاج بلند کی تو اس کو تھانے میں، حوالات میں، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور بری طرح ٹارچر کیا گیا۔ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق، اس شخص کی آنتیں پھٹ گئی، اس لڑکی کے، اس عورت کے باپ کی آنتیں پھٹ گئی سخت ترین مار کی وجہ سے، اور وہ جیل ہی میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس لڑکی کو، اس خاتون کو جب یہ پتہ چلا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بیچاری بھاگتی دوڑتی آئی اور باپ کی لاش دیکھ کر اس کی بری حالت ہوئی، رو رو کر وہ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کاش کہ میں اپنے باپ کی لاش دیکھنے سے پہلے مر جاتی، میری وجہ سے میرا باپ مارا گیا ہے، میری وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے خود اپنے آپ کو جلا لینے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ یو پی کی رہائش گاہ کے سامنے، تب کہیں جا کر یہ واقعہ
میڈیا میں آیا، میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے FIR درج کی گئی، اور اب جب پورے ملک میں نہیں دنیا کے مختلف خطوں میں اس کے خلاف آواز بلند کی گئی ہے، تو اب بڑے آسانی کے ساتھ لیپا پوتی کی جا رہی ہے، اور اب گرفتار کیا گیا ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر جرم ہے، جن کے اوپر الزام ہے ریپ کا، اور جن پر قانونی طریقے سے شکنجے کسے جانے چاہیے۔ ایک واقعہ یہ ہوا، دوسرا واقعہ جموں کشمیر میں ہوا، 8 سال کی بچی کے ساتھ جس وحشیانہ سلوک کا مظاہرہ کیا گیا، انسانیت بھی شرمسار ہو گئی، اور اس ملک کی تہذیب بھی، گنگا جمنی تہذیب، اس ملک کی وہ تہذیب جس کا حوالہ دے دے کر دو قوموں کو ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے، وہ تہذیب بھی شرمسار ہوئی۔ یہاں تک کہ جب انتظامیہ کے لوگ جو بچانے کا کام کرتے ہیں، پولیس کے لوگ جو بچانے کا کام کرتے ہیں، وہ آئے اور اس بچی کو شاید کچھ ڈھارس بندی ہوئی ہوگی کہ اب میرے ساتھ انصاف ہوگا، اب ظلم کا سلسلہ ختم ہوگا، تو یہ آسمان نے یہ انتہائی دردناک منظر دیکھا کہ پولیس کے لوگوں نے بھی اس بچی کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا، اور نشیلی دواؤں کے زیر اثر 8 سال کی اس بچی کے ساتھ 7 دن تک زیادتی کی جاتی رہی، اور اس کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا۔ ہمارے ملک کی بدامنی کی یہ وہ صورتحال ہے جس کے خلاف نیو یارک میں، لندن میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، عرب ملکوں میں لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بدامنی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ افسوس کہ اس ملک کے لوگ اس بدامنی کو ختم کرنے کے لیے، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے، اس زیادتی کو ختم کرنے کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا سارا زور اس پر ہے ایک سے زیادہ شادی مت کرو، ان کا سارا زور اس پر ہے 3 طلاق مت دو۔ ایسا لگتا ہے کہ طلاقی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہر صبح شام طلاقی دیتا ہے۔ ایسا ظاہر کیا گیا میڈیا کے لوگوں نے، اتنا طلاق طلاق طلاق، اتنا اس کا چرچا کیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر مسلمان فجر کے وقت قاضی کو بلاتا ہے اور اس وقت 4 شادیاں کرتا ہے، اور پھر ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں ہر نماز کے بعد ایک ایک بیوی کو طلاق دے کر رخصت کر دیتا ہے۔ عجیب، کیا مصیبت ہے! طلاق کا ریشیو مسلمانوں میں سب سے کم ہے، طلاق کا تناسب مسلمانوں میں سب سے کم ہے، اور طلاق مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو شریعت کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام ہمیں عطا کیا۔ نکاح کی شکل میں خوبصورت نظام دیا گیا کہ دیکھو، نکاح کرو، حلال طریقے سے اپنی فطری خواہش کو پورا کرو، بے حیائی کے راستے پہ نہ جاؤ، کسی بدکاری کے راستے پہ نہ جاؤ، غلط کاریوں کو اختیار نہ کرو۔ اگر اسلام نے یہ پاکیزہ نظام نہ رکھا ہوتا اور لوگوں کی خواہشات بے قابو ہو جاتی تو پھر دردناک واقعات آئے دن ہوتے۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام نے یہ خوبصورت تعلیم دی کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جاؤ، نکاح کر لو۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، او جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھے وہ ضرور نکاح کر لے۔ نکاح کرنا آنکھوں کو جھکا دے گا، شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں نکاح میں غیر ضروری تاخیر مت کرو۔ آپ فرما رہے ہیں نکاح کو آسان کرو، نکاح کو خرچیلا نہ بناؤ، نکاح میں اسراف نہ کرو، نکاح میں جہیز کا لین دین نہ کرو، نکاح میں رسوم و رواج کو داخل نہ کرو۔ ایک سادہ خوبصورت پاکیزہ نظام اللہ نے دیا ہے، اسی کے مطابق نکاح کو رکھو تاکہ نکاح آسان رہے اور بدکاری کے سارے راستے مشکل رہے۔ یہ ہے نظام۔ لیکن افسوس کہ نکاح کے اس خوبصورت نظام کو ہم نے خود مشکل بنانا شروع کر دیا اور طرح طرح کے رسوم و رواج کو اس میں داخل کیا۔ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، لیکن کیسا خوبصورت نظام ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی وہ ایک رشتے میں بن جائیں، پاکیزہ زندگی گزاریں، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق رکھے گئے۔ شوہر کو سکھایا گیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیوی کو کہا گیا اپنے شوہر کے ساتھ
بہترین برتاؤ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور مسکرا کر گھر میں آتا ہے اور اس کی بیوی اس کو مسکرا کر دیکھتی ہے، یہ مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے، اس کی بیوی مسکرا کر اس کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر اللہ بھی مسکراتا ہے۔ کیوں تعلیم دی گئی؟ تاکہ اس زواجی زندگی کو خوشگوار بنائے جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، رشتوں میں دراڑ نہ پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی تکلیف پہنچانے والی باتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب کے صبر کے برابر اجر عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی اذیت پہنچانے والی باتوں کو برداشت کر لیتی ہے تو اللہ اسے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کے اجر کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ گھر کی بات گھر میں رہے، گھر کے معاملات گھر سے باہر نہ نکلیں، معمولی باتوں پر رشتے ختم نہ ہو جائیں، اس لیے یہ سکھایا گیا، اس لیے یہ تعلیم دی گئی۔ اور اس سلسلے کی بڑی تفصیلات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، کتنی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی مسلمان شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی عادت بری لگتی ہے تو کوئی ایسی خوبی بھی ہوگی جو پسندیدہ ہوگی۔ اگر ایک عادت خراب ہے تو کچھ عادتیں اچھی بھی ہوں گی۔ خراب ہی عادت کو نہ دیکھو، خراب عادت ہی کو نہ دیکھو، اچھی عادتوں پر بھی نظر کرو، غلط باتوں ہی پر دھیان نہ دو، حسن پر، خوبصورتی پر، معاف کرنے کی صفت پر، شوہر کی خدمت پر، شوہر کے ساتھ اچھے برتاؤ پر توجہ دو۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون شوہر ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر باعظمت کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر عزت والا کون ہوگا؟ ہم تمام کی، پوری دنیا کے انسانوں کی عزتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے تسمے پر قربان ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں محبوب کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر عافیت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کا قرب رکھنے والا، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا کون ہوگا؟ لیکن آپ پڑھیے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، حضرت عائشہ آپ کی زوج محترمہ آپ سے گفتگو کر رہی ہے، کسی بات پر آپس میں کچھ انبن ہو گئی، کچھ بات بگڑ گئی، حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خفا ہو گئے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی ہیں، حضرت عائشہ کے والد ہیں، وہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر بڑے موقع سے آئے، ہمارے اور عائشہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی ہے، ذرا سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات فرمانا شروع کیا، اتنے میں حضرت عائشہ کی زبان سے نکل گیا، اللہ کے پاک رسول صحیح بیان فرمائیے گا۔ عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک بات زبان سے نکل گئی، اور حضرت ابوبکر نے جب یہ بات سنی تو غصے میں سرخ ہو گئے اور بہت زیادہ جلال میں آ گئے، حالانکہ بہت نرم انسان تھے، اور انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ حضرت عائشہ کو تماچا مارے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور حضرت عائشہ کے درمیان آ گئے، حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا، حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ جائیے، ہمارا مسئلہ ہے، ہم حل کر لیں گے، آپ جائیے، ان کو رخصت کر دیا۔ اور پھر حضرت عائشہ کی طرف پلٹ کر کہا کہ عائشہ ہم سے ہی اختلاف کرتی ہو، اور جب مصیبت آتی ہے تو ہم ہی تم کو بچاتے ہیں۔ کیسا خوبصورت نظام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال فرما رہے ہیں۔ بات دولت قدر نبوت میں بھی ہوئی، میاں بیوی کی باتیں اس گھر میں بھی ہوئی جو اس کائنات میں سب سے پاکیزہ گھر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شوہر کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے، کیا اس کا رخ ہونا چاہیے۔
تو ایک پاکیزہ نظام دیا گیا نکاح کا، اور کہا گیا کہ اس نظام کے مطابق زندگی گزارو، وفاداری برتو، محبت برتو، اچھا سلوک کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین سلوک کیا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، جس کی کوئی دوسری مثال کائنات میں نہیں ہے۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، سب سے پہلی بیوی ہیں۔ جب تک وہ باحیات رہی حضرت نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، 25 سال کی ازدواجی زندگی ان کے ساتھ گزاری۔ مکے میں ان کا انتقال ہو گیا، وہیں وہ دفن کر دی گئی۔ حضرت ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بدر کے میدان میں پہلی لڑائی لڑی گئی۔ اس لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص آئے تھے کافروں کے ساتھ۔ حضرت زینب کے حضور کی بڑی بیٹی کے شوہر ہیں ابو العاص، اس وقت تک کافر تھے، کافروں کے ساتھ لڑائی لڑنے کے لیے آئے، گرفتار کر لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قید ہونے والے کافروں کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ ان کے گھر کے لوگ مال بھیج کر اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑائیں۔ حضرت زینب نے مکہ مکرمہ سے ایک ہار بھیجا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے۔ یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے، ان کی والدہ نے نکاح کے موقع پر ان کو دیا تھا۔ ماں کا تحفہ تھا بیٹی کے پاس، حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا۔ وہ ہار بڑا قیمتی تھا، وہ انہوں نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ سے آنے والے شخص نے وہ ہار حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا ہے اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے، فدیے کے طور پر اسے لے لیجئے، ابو العاص کو چھوڑ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ ہار حضرت خدیجہ کے گلے میں رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو وہ لمحات یاد آ گئے جب آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ وہ ہار پہنا کرتی تھی۔ آپ اس ہار کو الٹتے پلٹتے تھے، ہاتھ میں لے کر الٹتے پلٹتے تھے، اس کو دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ کائنات کے سب سے باعظمت انسان کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہے، اپنی اس بیوی کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی یاد تازہ کرتے ہوئے، جن کو گزرے ہوئے کئی سال ہو چکے، جن کو وفات پائے ہوئے کئی سال ہو چکے۔ بیوی دنیا سے جا چکی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ وفاداری، محبت کا کیسا زرین معیار قائم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں، نکاح کا ایک خوبصورت نظام دیا گیا، کہا گیا اس نظام کے مطابق جیو اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے کہ اب ساتھ میں رہ ہی نہیں سکتے تو پھر طلاق کا نظام دیا گیا کہ ایسا کرو کہ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ اب تم میاں بیوی بن کر نہیں جی سکو گے، میاں بیوی بن کر جینے میں زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے گی، تو ایسا کرو کہ راستے الگ کر لو، تم الگ راستے پر چلے جاؤ، بیوی کو بھی آزاد کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالو اور بیوی کو بھی مصیبت میں ڈالو۔ یا وہ مت کرو جو دنیا کے دوسرے لوگ کر رہے ہیں کہ بیوی سے نہیں جمتی ہے تو بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ آپ دیکھیے ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں 22 لاکھ ہندو بہنیں ایسی ہیں جن کے شوہر ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ 22 لاکھ ہندو عورتیں ہیں اس ملک میں جن کے شوہر ان کو چھوڑ کر چلے گئے، نہ طلاق دیتے ہیں، نہ ساتھ میں رہتے ہیں، نہ حقوق ادا کرتے ہیں۔ اور ان چھوڑ کر بھاگنے والوں کے امام ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، علی رأسہم فضیلۃ الشیخ المودی، وہ ہیں، وہ بھاگے ہیں 40 سال سے چھوڑ کے اور واپس جانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ ان کو تو ملک گھومنے سے چھٹی نہیں ہے، اتنے دورے کر چکے کہ صرف دل کا دورہ باقی رہ گیا ہے، باقی سارے دورے مکمل ہو چکے ہیں، رہتے ہی نہیں ہیں، ملک میں نہیں رہتے ہیں بیچارے تو گھر میں کیا رہیں گے۔ تو یہ صورتحال ہمارے ہندو بھائیوں کے آئے کہ 22 لاکھ ہندو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی نہ ان کے شوہر ان کا حق ادا کرتے ہیں، نہ طلاق دے کر آزاد کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم اس لیے اس بات کو برملا نہیں کہتے رہے
کہ یہ ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہے، ایک مذہب کے ماننے والوں کا مسئلہ ہے، ہم کیوں اس میں مداخلت کریں؟ وہ جی رہے ہیں جیسے جینا چاہتے ہیں جئیں، لیکن یاد رکھنا اگر تم ہمارے مذہب کے قوانین پر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم بھی تمہاری کمیوں اور خامیوں سے پردہ اٹھا دیں، پھر ہم بھی کہیں گے اور کھل کر کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام نے یہ بتایا نہیں ساتھ رہ سکتے ہو تو پھر الگ ہو جاؤ۔ ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ نہیں رہ پا رہے ہو چھوڑ دو، یہ نہیں کہ بس زبردستی اب اسی کے ساتھ رہو اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، اچھی طرح الگ ہو۔ قرآن کے الفاظ پڑھو مسلمانوں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اچھی طرح رکھو یا بھلے طریقے سے چھوڑ دو، تکلیف نہ دو، پریشان نہ کرو، غیر ضروری طریقے پر طلاق نہ دو، جذبات میں آ کر طلاق نہ دو، بلا وجہ طلاق نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ ذرا غصے میں کوئی بات ہو گئی غصے کی اور طلاق طلاق طلاق، ذرا کوئی مسئلہ ہو گیا اور طلاق۔ میں عام طریقے پر ایک دلچسپ قصہ سنایا کرتا ہوں، وہ آپ بھی سن لیجئے۔ ہارون الرشید ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے اور عالم بھی تھا، بہت بڑا بادشاہ۔ اس کے دربار میں ایک دن ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، آج تو غضب ہو گیا، ایک عربی شخص نے ایک وقت میں 5 عورتوں کو طلاق دے دی، ایک وقت میں 5 عورتوں کو طلاق دے دی۔ ہارون الرشید عالم تھا، کہنے لگا اگر آپ یہ کہتے کہ 4 کو ایک وقت میں طلاق دیے تو میں سمجھ لیتا کہ ایک مسلمان ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، طلاق بھی ہو سکتی ہے، لیکن 5 کو ایک وقت میں کیسے طلاق دی؟ تو کہنے لگا کہ ذرا سن لیجئے، ہوا یہ کہ ایک شوہر، ایک عربی شخص جس کی 4 بیویاں تھیں، دوپہر کے وقت تھکا ہارا بھوکا پیاسا گھر میں آیا، بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی اور ایک چھوڑ 4 بیویاں تھیں، تو بیچارہ خواب دیکھتا ہوا آیا ہوگا کہ بریانی بھی پکی ہوگی اور پلاؤ بھی بنا ہوگا اور کباب بھی تیار ہوئے ہوں گے اور یہ بھی بنا ہوگا، اس لیے کہ 4 ہے اور کھانے والا ایک ہی ہے۔ لیکن گھر میں آ کر دیکھا کہ یہاں تو مہابھارت چھڑی ہوئی ہے، 4 بیویاں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے ایک بیوی اس میں سے اس نے شروع کیا، اور ظاہر ہے کہ عورت کا بیان تھا وہ مختصر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، لمبا تفصیلی بیان، خاتون کا بیان۔ کہنے والے نے کہا نا کہ دنیا پہ اگر عورتوں کی حکمرانی ہوگی تو تیسری عالمی جنگ بھی زبانی ہوگی، اگر ان کی حکمرانی قائم ہوگی۔ مجھے معلوم ہے عورتیں نہیں آئی ہوئی ہیں الحمدللہ، اس لیے جو کہنا ہے اطمینان سے میں کہہ سکتا ہوں، ورنہ اگر وہ آئی ہوتی تو مجھ کو ذرا سوچنا پڑتا کہ چکل کھانے سے مجھ کو بھی صحیح سلامت واپس جانا ہے۔ تو اس نے کہنا شروع کیا، بڑا لمبا تفصیلی بیان، اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ جب بیان ختم ہوا تو اس نے کہا کہ ساری جرم کی جڑ اور بنیاد یہ عورت معلوم ہوتی ہے، میں اس کو 3 طلاق دیتا ہوں، ایک کو دے دی۔ دوسری نے دیکھا کہ اللہ یہ تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اتنی معمولی بات پہ طلاق ہو گئی، کہنے لگی او اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ایسے طلاق دی جاتی ہے؟ تو کہنے لگا او اللہ سے ڈرانے والی تجھ کو بھی 3 طلاق۔ دوسری کی بھی چھٹی ہو گئی۔ تیسری نے دیکھا کہ اب تو آگے نمبر بڑھ رہا ہے، تو اس نے پہلے ہی بچاؤ کا سامان کیا، کہنے لگی طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا او نصیحت کرنے والی تجھ کو بھی طلاق۔ اب آخری چوتھی بچی، اس نے کہا کہ تو نے ایک ساتھ 3 عورتوں کو طلاق دے دی ہے، عرب کے لوگ سنیں گے تو تانا دیں گے کہ عربی شخص نے ایک وقت میں 3 بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس نے کہا او عربوں کے تانے سے ڈرانے والی تجھ کو بھی طلاق۔ تو 4 چھٹی پہ چلی گئی۔ 5ویں کہاں سے آئی؟ ابھی بھی مصیبت ہے، 5ویں کہاں سے آئی؟ پھر اب بادشاہ نے پوچھا کہ 5ویں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا سن تو لیجئے، جب 4 کو طلاق ہو گئی تو پڑوس کی عورت سن رہی تھی، پڑوسن کے کان تو ادھر ہی لگے رہتے ہیں، تو وہ سن رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب 4 کو طلاق ہو گئی تو اس نے بازو کے مکان سے پکار کے کہا کہ تجھ کو شرم نہیں آئی؟ ایک وقت میں 4 کو طلاق دے دی، اب کہاں سے کھائے گا، کیسے زندگی گزارے گا؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر
تیرے شوہر کی اجازت ہوتی تو تجھ کو بھی طلاق دے دیتا۔ وہ پہلے ہی بیچارہ جلا بھونا بیٹھا تھا، اس نے کہا اجازت ہے۔ بازو والا جو ہے پہلے ہی پریشان تھا، اس نے کہا اجازت ہے، اور اس کی اجازت سے اس کو بھی ہو گئی۔ تو ایسے ایک وقت میں پانچوں کو طلاق۔ تو غیر ضروری طلاق، جذبات میں دی جانے والی طلاق، غصے میں دی جانے والی طلاق غلط۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے تو یہ بھی سیکھو کہ طلاق کیسے دی جانی چاہیے۔ افسوس کہ مسلمانوں کو طلاق دینے کا ڈھنگ نہیں آیا، افسوس کہ مسلمانوں کو نکاح کر کے اچھی طرح زندگی گزارنے کا ہنر نہیں آیا۔ عجیب مصیبت ہے ہمارے سماج اور معاشرے کی۔ ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم حکومتوں سے تو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سرکاروں سے مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اور اپنے سماج کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل نہ کرے۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کا تابع نہ بنا دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک نظام دیا گیا کہ نباہ نہ ہو، طلاق دے کر راستے الگ کر لو، اچھی طرح الگ ہو جاؤ، اور پھر ایک سے زیادہ شادی، یہ بھی کوئی معاملہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ شادی مسلمانوں کے ہاں کتنے فیصد ہے آپ دیکھ لیجئے۔ دوسرے سماج میں ہم سے زیادہ، دوسرے مذاہب والوں کے ہاں ہم سے زیادہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ ایک سے زیادہ شادیاں دوسرے محلوں میں زیادہ ہیں، ہمارے ہاں بہت کم ہیں۔ ایک سے زیادہ شادی کرنے والے آپ کو برکت کے طور پر ملیں گے، اکا دکا کہیں، اور وہ بھی ایک سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ 2 نکاح والے مل جائیں گے۔ 3 نکاح والے تو آپ کو چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ دوسرے نکاح تک بھی تو آدمی کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ 2 ہو جائیں گے تو بڑا اچھا رہے گا، لیکن جب دوسری ہو جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو بیچارہ پریشان ہوتا ہے، کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے۔ میں عذرائے تفریح کہا کرتا ہوں کہ نکاح ہونے سے پہلے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی جاتی ہے کہ اللہ دوسرا نکاح کرا دے، اور جب دوسرا ہو جاتا ہے تو پھر روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما، غلطی ہو گئی ہے، قصور معاف فرما، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ کہاں مسلمانوں میں یہ رجحان زیادہ ہے؟ حلالہ بالکل غلط چیز ہے، وہ حلالہ ہے ہی نہیں جس کو میڈیا نے حلالہ بنا کر پیش کیا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، جس حلالہ کو ٹی وی پر، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ حلالہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حلالہ کا جو تصور اسلام میں ہے وہ بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت ہی محتاط ہے، بہت ہی صاف ستھرا ہے، اور وقت ہوتا تو میں اس کے بھی حسن کو اور اس کی خوبصورتی کو اور اس کی حکمتوں کو کھول کر بیان کرتا کہ کیا ہے حلالہ کا نظام۔ افسوس کہ مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ حلالہ کسے کہتے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ بند طریقے سے ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا، طلاق اور اس کے بعد شوہر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب اسی سے پھر نکاح کرنا ہے، تو اس نے بغیر عدت گزرے ہوئے اپنی بیوی جو اب اس کی بیوی نہیں رہی، اس کا کسی دوسرے آدمی سے منصوبہ بند طریقے پر نکاح کرا دیا کہ 1-2 رات کے بعد طلاق دے دینا۔ پھر اس نے 1-2 رات کے بعد طلاق دے دی، پھر عدت گزرے بغیر اس پہلے شوہر نے نکاح کر لیا۔ اس کو حلالہ کہا جا رہا ہے، میڈیا اس کو حلالہ بتاتا ہے، اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ قسم پاک پروردگار کی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق، یہ بالکل غلط۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، جو حلالہ کرے اور جس کے لیے حلالہ کروایا جائے، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے تھے کہ اگر حلالہ کرنے والا میرے سامنے لایا جائے تو میں اس کو پتھروں سے سنسار کرتا، ختم کرتا۔ حلالہ وہ نہیں ہے جس کو آج حلالہ کہا جا رہا ہے، بالکل دوسرا نظام ہے۔
تو یہ ساری باتیں جو آج اس ملک میں چلائی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف اور شریعت کی بدنامی کے طور پر، یاد رکھیے گا ہمیں پوری طرح ان احکامات کی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں بتانا ہے برسر اقتدار طبقے کو بھی، ملک کے باشندوں کو بھی، خود جاہل مسلمانوں کو بھی کہ اللہ کی شریعت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی شریعت پاکیزہ ہے، اللہ کی شریعت محفوظ ہے، اور اللہ کی شریعت میں حسن ہے، اور اللہ کی شریعت میں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اس میں کوئی اضافہ کیا جائے یا کوئی اضافہ نہیں ہے جس کو کم کیا جائے۔ اور یاد رکھنا اللہ کا اعلان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں بدلے گا، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے ختم ہو سکتے ہیں، ثوابت اور سیارے ختم ہو سکتے ہیں، سرکاریں بدل سکتی ہیں، حکومتیں تبدیل ہو سکتی ہیں، ویرانے بستیوں میں اور بستیاں ویرانوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کی شریعت نہ کبھی بدلی ہے اور نہ کبھی بدل سکتی ہے، اور اس کو بدلنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کی شریعت کو تبدیل کرنے والا کوئی مائی کا لال اس کائنات میں پیدا نہیں۔ اس لیے آج اس اجلاس سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ اللہ کی شریعت ایک بہترین نظام زندگی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت محفوظ ہے، منصفانہ ہے، اور اللہ کی شریعت کے خلاف جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے ہم سب کو پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اسی کی آواز لگائی ہے کہ ہم ہر قیمت پر، مال کی قیمت پر، جان کی قیمت پر، اولاد کی قیمت پر، مکان و دکان کی قیمت پر، اسباب اور جائیداد کی قیمت پر، یہاں تک کہ اپنے لخت جگر، نور نظر، اپنے جگر کے ٹکڑوں اور اپنے بچوں بچیوں کی جان کی قیمت پر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی اور شریعت کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے دین پر ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارا اعلان ہے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے، ہم جیئیں گے اللہ کے لیے اور مریں گے اللہ کے دین پر۔ اور یاد رکھنا کہ اس طرح کی حرکتوں سے اور ہنگامے کرنے سے اور پروپیگنڈا کرنے سے اور قانون بنانے سے اور زیادتیاں کرنے سے اور مجرمانہ حرکتوں کے ذریعے نئے نئے بننے والے قوانین کو ہم پر مسلط کرنے سے اللہ کی شریعت کا کچھ بننے بگڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین کل بھی مضبوط تھا، مستحکم تھا، محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے اور کل بھی اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ رہے گا اگر ہم اور آپ کمزوری دکھائیں گے، اور اگر ہم اور آپ ڈر جائیں گے، اگر ہم اور آپ ہتھیار ڈال دیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، مگر اللہ کا دین پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ دوسری قوموں کو کھڑا کرے گا جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے گا۔ اللہ اپنے دین کے لیے دوسری قوموں کو کھڑا کرے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اللہ کے دین سے پیٹ پھیرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تم کو بدل دے گا، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح بے وفا نہیں ہوں گے، تمہاری طرح بزدل کم ہمت کمزور نہیں ہوں گے، وہ مضبوط لوگ ہوں گے، مقابلہ کرنے والے، چمچانے والے، وہ آئیں گے اور اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس اجلاس سے آپ یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے دین کی اور شریعت کی حفاظت کے لیے آگے آنا ہے، اور دوسری طرف خود شریعت پر اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ سب سے بنیادی طریقہ شریعت کی حفاظت کا اپنی زندگی میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے دین پر خود عمل کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، حق ادا کرے، معاملات کو صاف رکھے، پڑوسیوں کا حق ادا کرے، اسلامی طریقے سے تجارت کرے، خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، بدکاری کے راستے پر نہ جائے، بے حیائی کے قریب نہ جائے، نظروں کو آوارہ نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو حدود ہیں ان حدود کو پھلانگ کر آگے نہ بڑھے، اللہ سے اور اللہ کے پاک رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان، اس کے مال، اس کے اولاد اور اس کے والدین اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے آج یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنا ہے اور اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے۔ جو بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے اسے روکنا ہے، اور جو طوفان ارتداد کا کھڑا کیا گیا ہے ہمیں اس طوفان کے آگے بند باندھنا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں ہمارے جوان بچے بچیاں ہیں اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے، جن کے ذہنوں میں جراثیم، شک کے جراثیم ڈالے جا رہے ہیں کہ اللہ کی شریعت کے قوانین منصفانہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے قانون کے بارے میں شک میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور جس کے دل میں خدا کے قانون کے بارے میں شک آ جائے گا وہ مرتد ہو جائے گا، وہ غیر مسلم ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو بچاؤ، اور بے حیائی کے راستے سے جو ارتداد پھیل رہا ہے اسے روکو۔ ابھی میں بہت مشہور تعلیمی شہر، مہاراشٹر کے مشہور تعلیمی شہر میں گیا ہوا تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ اکتوبر 2016 سے اکتوبر 2017 تک 1 سال کی مدت میں صرف اس شہر کے ایک زون کے، ایک علاقے کے 4 فیملی کورٹس کے ڈاٹا حاصل کیے گئے، اعداد و شمار حاصل کیے گئے، تو پتہ چلا کہ 1 سال میں 44 مسلمان نوجوان بچیاں مرتد ہو گئے اور غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے نکاح کرنا۔ احمد آباد ابھی میں قریب میں گیا، وہاں کے علماء نے بتایا کہ ہمارے یہاں ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے کہ کوئی مسلمان بچی کسی کے ساتھ فرار ہو گئی، دین تبدیل کر لیا گیا، اور کورٹ میرج کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ سب بے حیائی کی لائی ہوئی مصیبتیں ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو ان لعنتوں سے بچاؤ۔ آج کا یہ اجلاس مبارک اجلاس ہے اور کامیاب اجلاس ہے۔ پہلی مرتبہ لوگوں نے محنت کر کے، علماء نے محنت کر کے آپ کو آواز دے کر یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو بہت قبول فرمائیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ملک کے موجودہ حالات میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ سب مسلک، ذات، برادری، جماعت، علاقائیت کے فرق کو بھلا کر ایک جٹ ہو کر اللہ کے دین اور شریعت پر عمل کے جذبے کے ساتھ آگے آئیں، اور یاد رکھیں کہ ہم اگر اللہ کے دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حالات کو بدلے گا۔ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔